قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا۔ برکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر انسان اندازہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مسلمانوں کے لیے برکت کا سبب ہے۔ آپ جو کتاب لے کر آئے وہ بھی بابرکت کتاب ہے۔ قرآن پاک میں ہے کتاب انزلناہ الیک مبارک۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ پر کتاب اتاری ہے یہ بھی برکت والی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بھی برکت والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں آپ نے امت کے لیے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے حیاتی خیر لکم و وفاتی خیر لکم، میری زندگی بھی تمہارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ ہے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا ذریعہ ہے۔ زندگی کس طرح امت کے لیے برکت کا ذریعہ ہے کہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ زندہ ہیں میں اس امت کو عذاب نہیں دوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود امت کے لیے برکت کا ذریعہ بنا کہ اللہ کا ایسا عذاب نہیں اترا کہ جو امت محمدیہ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ وفاتی خیر لکم، اور میری وفات بھی تمہارے لیے خیر کا سبب ہے کہ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کے لیے میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں اچھے برے اعمال پر، اور اگر اچھے اعمال ہوتے ہیں تو اس پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کو اس پر استقامت عطا فرما۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی امت کے لیے خیر کا باعث بنی جب تک آپ موجود رہے۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا تھا کہ آپ کے وجود مسعود کی برکت سے میں ان پر کوئی عذاب نازل نہیں کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جس سواری پر لینے کے لیے آئیں وہ سب سے کمزور سواری تھی، اس لیے سب سے آخر میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی، اور جب جانے لگی دائیاں بچے لے کر تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سواری بہت تیز چلنے لگی، تو دائیاں حیران ہو کر کہنے لگی اے حلیمہ، یہ وہی لاغر اور کمزور سواری ہے جو آتے ہوئے سب سے پیچھے رہ گئی تھی، اب سب سے آگے کیسے جا رہی ہے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا سواری وہی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خامن آگے بیٹھے، اور حضرت حلیمہ نے رسول پاک علیہ السلام کو اٹھایا اور پیچھے سینے سے لگا کر بیٹھنے لگی تو سواری چلنے کا نام نہ لے۔ بالآخر حضرت حلیمہ کے خامن نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سینے سے لگایا، اس وقت وہ سواری چلنے لگی، جو اس بات کا اعلان تھا یہ جو بچہ آیا ہے ساری دنیا اس کے پیچھے چلے گی، یہ کسی کے پیچھے نہیں چلے گا۔ پھر حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم آئے اپنے گھر میں، وہاں قحط سالی تھی اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے گھر میں آتے ہی یہ برکت ظاہر ہوئی کہ ہماری بکری کے تھنوں میں اتنا دودھ اترا کہ گھر کا ایک برتن، دو، چار، سارے برتن دودھ سے بھر گئے، اور دودھ ختم ہونے کا نام نہ لے۔ لوگ اور عورتوں کو، دائیوں کو کہتے کہ اپنی بکری تم وہاں جا کے چراؤ جہاں حلیمہ چراتی ہیں، کہ وہاں ان کی بکری تو اتنا دودھ دیتی ہے، تو لوگ وہاں بکری جا کے چراتے، لیکن ان کی بکریوں میں دودھ نہ آتا۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ گھاس کی برکت نہیں، یہ آنے والے بچے کی برکت ہے۔ گھر کے اندر دودھ کے سارے برتن بھر جاتے ہیں اور دودھ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ تو یوں رسول پاک علیہ السلام کی برکات دنیا میں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مکہ سے مدینہ تشریف لانے لگے تو راستے میں ایک جھونپڑی آئی ام معبد نام کی ایک عورت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک گائیڈ ساتھ تھے، تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کے خیمے کے قریب سٹے کیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ان سے پوچھو اس کے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟
انہوں نے کہا میرے خامن بکریاں چرانے گئے ہیں، یہاں کھانے پینے کی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی نظر ایک کمزور سی بکری پہ پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بکری موجود ہے، یہ چرنے نہیں گئی؟ تو اس عورت معبد نے جواب دیا کہ یہ بکری اتنی کمزور تھی کہ چل کر ان کے ساتھ چرنے بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے گھر میں رہ گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بکری کا دودھ میں دوہ لوں؟ تو حضرت معبد حیران ہو گئی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں۔ تو آپ علیہ السلام اگر دوہنا چاہیں تو دو لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کی بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا تو وہ بکری جو کئی دن چرنے بھی نہیں گئی تھی اس کے تھن دودھ سے لبریز ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو، حضرت ابوبکر کو اور گائیڈ کو پلایا، اور دودھ پلانے کے بعد معبد کو دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیر ہو کے پیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معبد اور برتن لاؤ۔ معبد کے گھر کے سارے برتن بھر گئے اور بکری کا دودھ ختم نہ ہوا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے گزرتے جاتے تھے برکتیں وہاں سمٹتی چلی آتی تھی۔ معبد کا خامن آیا اور اس نے گھر میں دودھ دیکھا، کہا معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہ اس طرح کوئی مسافر آئے تھے اور انہوں نے آ کر یہاں میری بکری کا دودھ مانگا، تو میں نے کہا بکری میں دودھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہم دوہ لیں، تو دوہنے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ انہوں نے خود بھی پیا، میں نے بھی سیر ہو کے پیا، اور یہ گھر کے سارے برتن بھر گئے ہیں۔ اور پھر معبد بعد میں مسلمان ہو گئی، ان کے خامن بھی مسلمان ہو گئے۔ اس خامن نے پوچھا کہ وہ کس شکل و صورت کے مسافر تھے جو آپ کے پاس ٹھہرے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور آپ علیہ السلام کے چہرے کا اور آپ کے وجود مسعود کا جو عکس حضرت معبد نے کھینچا۔ دیہاتی عورت ہی اتنی فصیح و بلیغ اور خوبصورت زبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ کھینچا کہ حدیث کی کتابوں میں اور عربی زبان کے اندر سب سے زیادہ فصیح و بلیغ کلام وہ ہے جو معبد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ کھینچتے ہوئے الفاظ استعمال کیے، وہ عربی زبان کے سب سے فصیح و بلیغ الفاظ شمار ہوتے ہیں۔ تو معبد رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ اس بکری کا دودھ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیتے رہے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیتے رہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ اتنا سخت قحط پڑا کہ جانور پیاس سے بھوک سے مر گئے، ان کا دودھ ختم ہو گیا اور لوگ کھانے پینے کی چیزوں سے بھی تنگ آ گئے۔ اس وقت بھی ہماری بکری کا دودھ ختم نہ ہوا، باوجود کہ چرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی کہ جس کو جا کر وہ بکری چرتی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اس بکری کے تھنوں کو لگا ہوا تھا، مرتے دم تک اس بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوا۔ قدم قدم پہ برکتیں، نفس نفس پہ رحمتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اللہ نے برکت رکھی تھی۔ حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 100 سال سے اوپر ہو گئی، اور جو بھی ان کو دیکھتا تو حیران ہو جاتا کہ ان کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے، باقی سارے جسم کے بال سفید ہو گئے، لیکن سر کے بال ان کے کالے رہتے۔ تو لوگ حیران ہوتے اور کہتے ہیں یہ سارے وجود کے بال سفید ہو گئے ہیں لیکن سر کے بال آپ کے سفید کیوں نہیں ہوئے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو میری ماں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گھٹی پلائی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کی برکت ہے کہ میرے یہ بال 100 سال کی عمر ہونے کے باوجود سفید نہیں ہوئے۔
تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کی برکت ہے، بال کبھی سفید نہ ہوئے۔ اسی طرح کئی ایسے لوگ لائے جاتے جن کے سروں پر قدرتی بال نہیں ہوتے تھے، گنجے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سر پر ہاتھ رکھتے تو ان کے بال اگ آیا کرتے تھے۔ یہ آپ علیہ السلام کے دست مبارک کی برکت تھی۔ پھر لوگ ان سے دم کروانے کے لیے آتے، اپنے بچوں کو، کسی کو ورم ہو جاتا، کوئی تکلیف ہو جاتی تو حضرت ابو زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ پر لعاب لگا کر اسے اپنے سر پر لگاتے اور کہتے کہ اے اللہ، تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک یہاں لگا ہے، اس کی برکت سے اللہ تو اس کو ذریعہ شفا بنا دے۔ پھر جس بچے کو، بندے کو ورم ہوتا، کوئی تکلیف ہوتی تو وہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیر دیتے، اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا۔ اسی طرح 1400-1500 صحابہ کرام تھے اور کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کھانے کا کوئی انتظام ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس تو صرف 21 کھجوریں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسے تھیلی میں ڈال کر لے آؤ۔ تو وہ ایک تھیلی میں ڈال کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک ان کھجوروں کے اوپر رکھا اور پھر صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا 10 کر کے آتے رہو اور کھا کر جاتے رہو۔ 1400 صحابہ کرام نے وہ کھجوریں کھا لی اور وہ کھجوریں 21 کھجوریں پھر بھی تھیلی میں اسی طرح باقی رہی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس کا فیض تھا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ ابو ہریرہ، تم جب بھی استعمال کرنا چاہو ان کھجوروں کو استعمال کرو، لیکن کھول کر نہیں دیکھنی، بس اندر ہاتھ ڈالنا ہے اور استعمال کرتے رہنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ہی کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کھجوریں عطا فرمائیں تو میں نے وہ کھجوریں اپنی جیب میں آپ نے پاس رکھ لی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں نے وہ کھجوریں استعمال کی، وہ 21 کھجوریں کبھی ختم نہ ہوئی۔ پھر آپ علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا 2.5 سال کا زمانہ آیا، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا زمانہ آیا، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور اس وقت تک وہ 21 کھجوریں چلتی رہیں، کبھی کم نہ ہوئیں۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے حملہ کیا اور اس میں وہ شہید ہوئے تو اس میں میرے گھر سے وہ کھجوروں کے ہتھیلی کسی نے چرا لی، گھر کا اور سامان بھی چرایا اور وہ ہتھیلی بھی چرا لی، اس کے بعد جا کر کہیں برکت ختم ہوا، ورنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ وہ 21 کھجوریں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی کھاتے رہے اور وہ ختم نہ ہوئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اس پر لگ گیا تھا۔ میں ایک مرتبہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں چل رہا تھا اور اس وقت ہمارے پاس پیسے اچانک ختم ہو گئے، تو تبلیغ والے بتاتے ہیں بھئی اللہ سے ہوتا ہے اور اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا، تو ہم نے مسلسل اللہ سے مانگنا شروع کیا اور دل میں یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ العزیز کسی سے سوال نہیں کرنا۔ آج دیکھتے ہیں تبلیغ والے سچے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی ضروریات پوری کرتا ہے، چنانچہ مانگتا رہا 1 دن 2 دن 4 دن، اور وہاں تبلیغ میں کھانا جب پیسے اکٹھے کرتے ہیں 2-4 دن کے لیے ختم ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اکٹھے کرتے ہیں، اور جب وہ اکٹھے کرنے کی باری آتی تو میں کبھی وضو کرنے چلا جاتا، کبھی 2-4 دن پھر جمع ہوتے، پھر نماز نفل شروع کر دیتا، کبھی باہر لوگوں کو دعوت دینے چلا جاتا تاکہ مجھے جمع نہ کرانے پڑے، میرے پاس تو پیسے نہیں، اور ادھر اللہ کے ساتھ لو لگانے میں لگا ہوا، یہاں تک کہ مانگتے مانگتے مایوسی کی سی کیفیت بننے لگی۔ تو میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کیا، میں نے کہا اللہ یہ لوگ تو کہتے تھے کہ تو مانگنے پر دیتا ہے اور ہم نے بھی ساری زندگی یہی پڑھا، اب نکل کر لوگوں کو تبلیغ بھی یہی کر رہے ہیں، اب مجھے تو نہیں مل رہا تو میں کیسے یقین کر لوں کہ تو مانگنے پہ عطا کرتا ہے۔ تو اس طرح کا شکوے کے انداز میں میں نے اللہ سے بات چیت شروع کی۔ 12-14 دن ہو گئے اور کوئی بات نہ بنی۔ جب بھی جماعت والے تو پیسے اکٹھے کرنے لگتے، میں کسی بہانے سے سائڈ پہ ہو جاتا، کوئی ایک ساتھی اس نے اندازہ لگایا تو وہ اپنی طرف سے خیر جمع کراتے رہے۔ پھر اس کے بعد ایک رات میں اٹھا، غالباً ہماری سوات میں تشکیل تھی، تو وہاں گئے اور وہاں
میں نے کہا کہ نیند تو آ نہیں رہی، تو اٹھ کر تہجد پڑھنے کے لیے میں گیا اور وضو کیا، وضو کر کے ایک چٹان کے اوپر میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، 12-14 دن ہو گئے مانگتے ہوئے اور دروازہ نہیں کھلا۔ یہ تو کہتے ہیں کہ دروازہ بجایا جائے تو کھل جاتا ہے، من دق الباب فتح، جو دروازہ بجاتا ہے ایک نہ ایک دن کھل جاتا ہے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ جس چٹان پہ میں بیٹھا ہوں سامنے بھی ایک چٹان ہے، وہاں ایک خوبصورت وجود کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہے، سفید جبہ اس نے پہنا ہوا ہے، اور یکدم مجھے کہتے بس 12 دن مانگ کر تھک گئے۔ میں نے کہا جی 12 دن کم ہوتے ہیں ہم جیسے کمزوری ایمان والوں کے لیے، کا راستہ یہی ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، دروازہ اسی سے کھلے گا، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، مانگتے رہو، اللہ مدد کرے گا۔ ایک تو میں یکدم بھئی یہ کون ہے اور کیسے، تو جب وہ غائب ہوا تو اس کے بعد مجھے ڈر لگا اور میں آیا اور جلدی سے نفل پڑھنے کی بجائے بستر میں گھس گیا۔ ساتھی تہجد کے لیے اٹھ چکے تھے اور انہوں نے میرے دھڑکن دیکھی کہ ایک آدمی گھبرایا ہوا بستر میں لیٹا ہوا اور گھبرایا ہوا ہے، تو ساتھی آئے اور امیر صاحب نے پوچھا خیر ہے کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، مجھے سونے دو۔ انہوں نے کہا آپ سو تو نہیں رہے، کہیں سے آپ باہر سے آئے ہیں، جو ڈر لگ گیا آپ کو، کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، اور اس کے بعد میں سو گیا۔ پھر اٹھا اور نفل پڑھے، پھر فجر پڑھی، پھر پیسے جمع ہونے لگے، تو میں نے کہا کہ میں اب جاتا ہوں کپڑے بدلنے کے لیے، کے بہانے پھر چلا گیا، اور جب کپڑے بدلے تو جیب میں دیکھا کہ پیسے ہی پیسے موجود ہیں۔ تو میں نے ایک ساتھی کو، اس وقت عرب جماعت میں بہت آتے تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے، تو میں نے کہا جی ہمارے پاس یہ جیب میں ایسے پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا یوں اس طرح کچھ دیکھا ہے میں نے خواب میں، اور لوگ اکٹھے ہو کر وہاں کھڑے ہوئے تھے، تو آگے بڑھ کر سلام کر رہے تھے ایک شخصیت کو، تو میں بھی بڑھا اور میں نے پوچھا یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو نیلے سے کپڑے تھے اور نیلے کپڑوں کے رنگ کی ہی ٹوپی انہوں نے پہنی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو آنے دو میرے پاس۔ لوگوں کو ہٹایا اور مجھے انہوں نے سینے سے لگایا، اور یہ خواب دیکھا ہی تھا کہ ساتھی نے کہا اٹھو جی نماز کا وقت ہو گیا۔ نماز کے بعد وہ جیب میں پیسے دیکھے، ایک عرب ساتھی کو بتایا کہ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ کا رزق ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ تو یوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ 21 کھجوروں والی برکت ان کے ساتھ چلتی رہی، اور ہمارا وہ تبلیغ کا سفر اور اس کے بعد کا جب تک وہ پیسے کہیں آگے پیچھے نہیں ہو گئے، بس وہی معمول رہا، جیب میں ہاتھ ڈالتے اور جو ضرورت ہوتی اللہ تعالیٰ اسے پورا کر دیتے۔ اور جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تھیلی کہیں آگے پیچھے ہو گئی، ایسے ہی وہ پیسے بھی کہیں خرچ ہوئے یا آگے پیچھے ہو گئے۔ تو یوں اللہ کے نبی علیہ السلام کے دست مبارک جو لگا تو وہ کھجوریں پوری زندگی کام آتی رہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے برکات کو حاصل کیا کرتے تھے۔ پھر اس میں آتا ہے کہ باقاعدہ فجر کی نماز کے بعد لوگ اپنے نوکروں کو، خادموں کو بھیجتے کہ جاؤ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی دم کروا کے لاؤ۔ تو فجر کے بعد آپ نماز ادا کرتے، نماز کے بعد لوگوں کے نوکر خادم آئے ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی دم کروا کے لے جایا کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قیلولہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، تو انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما رہے ہیں اور گرمی کی وجہ سے پسینہ آپ کے بدن سے اتر رہا ہے۔ انہوں نے فوراً سمجھداری کا مظاہرہ کیا، محبت کا، اور ایک شیشی لی اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کرنے لگی۔ آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا ماذا تصنعینی، اے ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مبارک پسینہ اتر رہا ہے اور اسے ہم شیشے میں اتار رہے ہیں اور اس کو اپنی خوشبو میں شامل کریں گے اور یہ دنیا کی بہترین خوشبو ہوگی، اور ہم اپنے بچوں کو بھی لگائیں گے اور بڑوں کو بھی لگائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اصبتی، تم نے ٹھیک سوچا ہے اور ٹھیک کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے جو پسینہ مبارک میں خوشبو
خوشبو تھی وہ اتنی زیادہ تھی کہ لوگ اگر آپ کہیں نظر نہ آتے تو لوگ پسینے کی خوشبو سے اس گلی سے خوشبو آ رہی ہے تو حضور پاک علیہ السلام یہاں سے گزر کر گئے ہوں گے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے اور آپ کے پسینے سے بھی صحابہ کرام برکت حاصل کرتے تھے۔ دنیا حضرت خالد بن ولید کو جانتی ہے جن کو آپ نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار قرار دیا تھا، کسی جنگ میں بھی وہ شکست نہیں کھاتے تھے، چنانچہ لوگوں نے دیکھا کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ہوتے اس کا مطلب ہے کہ یہ جنگ مسلمان ہر حال میں فتح کریں گے اور مسلمانوں کو فتح ملے گی، اور ایسا ہی ہوتا تھا۔ تو جنگ یرموک میں ایسا ہوا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ رہے ہیں اور جنگ کا کوئی حل نہیں نکل رہا۔ آخر رسول پاک علیہ السلام جنگ کے کماندان حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں آئے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ابو عبیدہ تم کمانڈر ہو، جاؤ خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو۔ تو حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کے لیے لشکر روانہ کیا، خود بھی روانہ ہوئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک انتہائی تیز رفتار گھوڑا ہمارے پاس سے گزرا اور ایسے ہواؤں میں اڑتا ہوا جا رہا تھا، ہم نے سمجھا یہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے۔ اس کے باوجود حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 2-4 تیز رفتار سواروں کو بھیجا، جاؤ ان کو پیچھا کرو اور پتہ کرو کہ یہ کون ہے۔ تو خیر جب وہ آگے گئے اور انہوں نے تیز رفتار گھوڑ سوار کو ملے اور کہا کہ ٹھہرو، کیا مسئلہ ہے، اتنی جلدی میں کیوں جا رہے ہو اور تم کون ہو؟ تو اس گھوڑ سوار نے کہا میں حضرت خالد بن ولید کی بیوی اور ان کی اہلیہ ام تمیم ہوں اور میں ان کے پاس جا رہی ہوں۔ جب آپ نے لشکر میں اعلان کیا کہ حضرت خالد بن ولید کی مشکل کو پہنچنا ہے تو میں نے کہا میں بھی، میری نظر پڑی ان کی ٹوپی پر کہ حضرت خالد بن ولید جو ٹوپی پہن کر جنگ لڑتے ہیں وہ ٹوپی گھر میں رہ گئی ہے، یہ ٹوپی میں ان کو پہنچانے جا رہی ہوں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ یکدم ایک طرف سے تکبیر کی آوازیں بلند ہوئی اور حضرت ام تمیم جو ان کی اہلیہ تھی وہ وہاں پہنچی۔ انہوں نے پوچھا کون؟ کا ام تمیم ہوں، آپ کی ٹوپی گھر میں رہ گئی تھی، یہ لے کر آئی ہوں۔ تو جو ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے وہ ٹوپی پہنی تو اللہ تعالیٰ نے جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب کر دی۔ اسی جنگ یرموک میں ایک مرتبہ پہلوان سے حضرت خالد بن ولید کا مقابلہ ہوا۔ کافی دیر مقابلے کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گرے، ان کے سر سے ٹوپی گر گئی تو وہ دشمن حضرت خالد بن ولید کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا مجھے میری ٹوپی دو، تو انہوں نے جلدی سے ٹوپی دی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ سنبھلے اور اس دشمن کو قتل کر کے اس پر غلبہ پا لیا۔ لیکن صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے، کہا آپ دشمن کے نیچے تھے، دشمن آپ کی پیٹھ پر سوار تھا، اپنی جان بچانے کی بجائے آپ کو ٹوپی کی فکر پڑی ہوئی تھی، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اس ٹوپی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، آپ کے بال ہیں، ایک تو میں ان بالوں کی برکت حاصل کر کے جنگ میں فتح حاصل کرتا ہوں اور دوسرا میں نے اس لیے کیا کہ کہیں یہ ٹوپی مشرکین کے ہاتھوں میں نہ چلی جائے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے برکت حاصل کیا کرتے تھے، آپ کے بالوں سے برکت حاصل کیا کرتے تھے۔ آپ نے جب حج کیا حجام کو بلایا اور اپنی دائیں طرف کے بال کٹوائے، حضرت ابو طلحہ کو بلایا اور کہا یہ لو اقتسموا بین الناس، اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ انہوں نے لوگوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ پھر نائی نے بائیں طرف کے بالوں کو کاٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی لیے اور حضرت ابو طلحہ کو دے دیے کہ اس کو بھی لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ تو انہوں نے وہ بال مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تقسیم کر دیے اور یہ بال آج بھی الحمدللہ منہ مبارک بہت سارے لوگوں کے پاس موجود ہیں، ہم نے بھی کئی مرتبہ ان کی زیارت کی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وفات ہونے لگی تو ان کے پاس بھی چند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میرے چہرے اور میری آنکھوں پر رکھ دینا اور مجھے ان بالوں سمیت دفنا دینا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ کا پسینہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اور زبان مبارک میں اللہ نے شفا رکھی تھی اور اس میں برکت رکھی تھی۔ جب بھی کوئی دم کروانے آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی پر تھوک لگاتے، اسے زمین پر مٹی پر رکھتے اور دعا پڑھتے، بسم اللہ تربت ارضینا بریقت بازینا یشفا سقیمنا بارض ربینا، اور یہ پڑھ کر دم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کے زخم پر جہاں درد ہوتا وہاں لگا دیتے اور اللہ تعالیٰ آرام عطا فرما دیتے تھے۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ خندق کے موقع پر جب بہت بھوک لگی صحابہ کرام کو، کھانا کچھ تھا نہیں، تو حضرت خالد بن جابر کہتے ہیں کہ میری اہلیہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مصروف ہیں اور کھانے کی کسی نے کوئی فکر بھی نہیں کی، تم ایسا کرو کہ ہم کھانا بناتے ہیں، رسول پاک علیہ السلام کو بلا کر لاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس وقت دو پتھر باندھے ہوئے تھے، صحابہ نے بھوک کی وجہ سے ایک پتھر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے۔ جب کھانے کی دعوت ہوئی تو بیوی نے کہا چپ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بلانا کہ کھانا کم ہے۔ تو وہ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لائیں، صرف آپ کے لیے کھانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا آؤ بھائی، جابر نے تم سب کی دعوت کی ہے۔ 1500 صحابہ کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر کے گھر میں چلے گئے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سارے صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جب حضور لے کے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کوئی برکت دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود دیگچی پر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے سالن ڈال کر دیتے رہے اور روٹیاں تقسیم کرتے رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم تقسیم کرو لیکن دیگچی کا ڈھکن نہیں اٹھانا، بس اندر سے ڈال کر دیتے رہو۔ 1500 صحابہ کرام کو 2 بندوں کے لیے تیار کیا ہوا کھانا پورا آ گیا۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی برکتیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک علیہ السلام کے وجود مسعود کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مسعود کی چیزوں کی اور آپ کے مبارک احادیث کی، نیک اعمال کی برکتیں ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو نصیب فرمائے۔